کوئی سیکشن 144 نافذ نہیں کیا گیا تھا. آج صبح ہم یہاں سے نکلے, میں نے کوئی کال نہیں دیا تھا, لیکن جیسے خبر میں آیا کہ میں نیب جا رہا تھا تو میرے چند کارکن جو یہاں جو کہ یہاں ہیں because we're in session had decided to accompany me. Now قانون میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کو اکمپنی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا ساتھی پرامن طریقے سے آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن, پاکستان پیپلز پارٹی کے elected members of both houses were today attacked by the government of Mr. Imran Khan. Force was used against peaceful citizens. I don't even say peaceful protesters because they weren't protesting. اس سے پہلے آپ نے حملہ کر لیا, واٹر کیننز استعمال کیے گئے, ٹیئر گیس استعمال کیا گیا, لاٹھی چارج ہو. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے لیے کوئی نیا چیز نہیں ہے. ہم اس قسم کی ہتھ کنڈوں سے ڈرتے نہیں ہیں, نہ اپنے اصولوں سے پہ کمپرومائز کریں گے, نہ ہمارا نظریہ کار ہے. جو اعجاز شاہ صاحب کا پرانا طریقہ کار ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے, اور یہ سو کالڈ جمہوریت میں نہیں ہونا چاہیے. جب جمہوریت ہوتا ہے تو ہر پاکستانی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا جمہوری حق استعمال کرے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ پورا ایک سازش پہ اتر آئے ہیں کہ وہ اس ملک کے ہر ادارہ پر قبضہ کرے, وہ ون پارٹی رول نافذ کرے. ہر فارم آف ڈسینٹ, چاہے وہ ایک چھوٹا سا بلاگر ہو یا صحافت جرنلسٹ ہو یا کوئی سول سوسائٹی کا ممبر ہو یا کوئی سیاستدان, جو بھی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. اور جیسے کہ ملک کے عوام کو محسوس ہو رہا ہے کہ خان نے تبدیلی کا دعویٰ پر دھوکہ دیا ہے, کہ خان عمران سے یہ حکومت چل نہیں پا رہا, یہ نہ اہل ہے, یہ نہ لائق ہے, ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ یہ ملک چلا سکے. ہمارا معیشت برباد ہو رہا ہے, ہمارے مزدوروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے, ہمارا بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل ہو رہا ہے, ہمارا کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے, ہمارا بے روزگار نوجوانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. تو اپنا نالائقی, اپنا نااہلی کو چھپانے کے لیے وہ اس قسم کے سازشیں شروع کرتے ہیں, اس قسم کا ایکسٹریم فورس استعمال کرتے ہیں. بوڑھے, عورتیں, بچے کے خلاف جو تشدد آج کیا گیا, میں اس سارا ویڈیو فوٹیج کا ریکارڈ منگوا رہا ہوں, اور سارے قانونی آپشنز جو ہے ہمارے پاس ان کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہے. جہاں تک آج میرا نیب کی پیشی ہے, ہمارا نیب کے بارے میں, نیب ایز این انسٹیٹیوشن اسٹرکچرلی نیب پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ادارہ جو مشرف نے بنایا یہ کالا قانون ہے. جیسے ہر آمر کا قانون کالا قانون ہوتا ہے, یہ بھی کالا قانون ہے. یہ ادارہ سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا, اور ہم سمجھتے ہیں
کہ ہمارا پورا کیس میں رول آف لا اسٹینڈرڈ پریسیڈنس استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. ہمارا انڈر آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن رائٹ ٹو دا فیئر ٹرائل انڈرمائن کیا جا رہا ہے. لیکن ان سب اعتراضات کے باوجود ہم ہر ادارہ کو ہمیشہ جب شہید بی بی بھی کینگرو کورٹس کے سامنے پیش ہو رہی تھی وہ کینگرو کورٹس کہتی تھی مگر جاتی تھی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسٹیٹیوشنز بنائیں, ہم چاہتے ہیں کہ ادارے بنیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان رول آف لا کے مطابق چلے. ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور میں آج اس کیس میں پیش ہوا جس کمپنی کے بارے میں مجھے سوال کیا جا رہا ہے. اس کمپنی کا شیئر ہولڈر مجھے بنایا گیا جب میں ایک بچہ تھا, جب میں اسکول جاتا تھا, جب صدر زرداری صدر پاکستان اپنا جو آفیسز آف پروفٹ ہے اس سے استعفیٰ دینا پڑا, تو اس لیے مجھے اس کمپنی کے آفس بیررز میں شامل کیا گیا. لیکن میں کبھی بھی نہیں کسی بھی بزنس میں نے کبھی بھی کوئی انوالومنٹ نہیں کی, اور یہ بات جو ہے سپریم کورٹ کو بھی پتہ ہے, اور اسی بنیاد پہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ مجھے گھسیٹا گیا ہے اس کیس میں, اور سوال کیا کہ کس کے کہنے میں مراد علی شاہ صاحب جو ہے ان کا نام اس میں ڈالا گیا. ڈسپائٹ دیز ریزرویشنز میں آج گیا نیب میں جو میں ہوا انٹرویو ہوا, اور جو سوال میں کا جواب میں وہاں دے سکتا تھا. کسی بھی بزنس ایکٹیویٹی میں کوئی ڈے ٹو ڈے انوالومنٹ نہیں رکھی, تو پھر نیب نے مجھے ایک کویسچنیئر دیا تاکہ میں اپنے لائر سے مشورہ کر کے اس کویسچنیئر کا جواب دے سکوں. تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی میں اس کویسچنیئر کا جواب کر رہا ہوں کہ ہمارا اتنے سارے اعتراضات ہیں. ہم ہمیشہ سے کہ یہ کالا قانون ہے, عامر کا بنایا ہوا قانون ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ جمہوری پسند سیاسی جماعتیں جو کہ رول آف لا کو فالو کرتے ہیں, جو آئین کو فالو کرتے ہیں, ان اعتراضات کے باوجود ہم یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھگت رہے ہیں. چیف جسٹس استعمال ریٹن آرڈر میں لکھا کہ the council, اور یہ ہے کاؤنسل جو کہ پروسیکیوٹر ہے, has conceded that the material relating to Chief Minister Murad Ali Shah and Bilawal Bhutto Zardari needs to be re-examined to arrive at the correct conclusion. So جب کہ یہ کیسز کو میں نیب میں جانا اور اس کے تفتیش ہونا بھی سپریم کورٹ کے ایک آرڈر تھا, اور اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہو رہا ہے, یہ بھی سپریم کورٹ کا ایک ڈائریکشن تھا. اس بات پہ میں نے آج نیب والے سے پوچھا کہ آپ نے کیا عمل اپنایا ہے, what have you done so far to comply with this. Unfortunately, I didn't get any comprehensive response, and I've decided to send them the written order. It is unfortunate کہ جو چیزیں ہمارے خلاف سمجھا جاتا ہے اس پہ پورا کا پورا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے, لیکن جو انسٹرکشنز ریوزٹ کا ہے to arrive to the correct conclusion after maliciously maligning me, those steps have not been taken to this date. اور میں بس اس فیکٹ کو آپ کے سامنے
رکھنا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ ڈبل سٹینڈرڈز کا سسٹم فیس کرتے آ رہے ہیں, آج بھی فیس کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم کل بھی باعزت بری ہوئے اور انشاءاللہ آج بھی باعزت بری ہوں گے. ہمارا, میں نے آپ کو بتایا ہے جو کہ ہمارا نیب کا اسٹرکچرل ایشوز ہے اس کے خلاف. ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے رویے سے جب آپ اپنا کیپٹل کو ایک وار زون بنا دیتے ہو, آپ اپنا پیسفل سٹیزنز کے خلاف یہ حرکتیں کرتے ہو, پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلاتے ہو, جب نیب اور ایف آئی اے کو آپ ہر بزنس مین اور ہر بیوروکریٹ کے پیچھے بیچتے ہو, تو پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتا ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہوتا ہے, اور ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے آپ کا معیشت پہ. تو وہ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اس وقت اس ملک میں نہ کوئی بیوروکریٹ نہ کوئی بزنس مین کام کرنے کے لیے تیار ہے. اور وہ کیوں کام کریں؟ انہوں نے دیکھا کہ لاہور کے پروفیسرز کے ساتھ, یونیورسٹی چلانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. انہوں نے دیکھا کہ لاہور کے ڈاکٹرز, لاہور کے ہاسپٹلز چلانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تو آج جب ان کے پیچھے نیب اور ایف آئی اے بیچے گی پولیٹیکل وکٹمائزیشن, تو پھر خوف پھیلتا ہے معیشت میں, اس سے آپ کا پورا معیشت بیٹھ جاتا ہے. جب آپ کا ملک میں a country of 200 million people, صرف 2 million people pay taxes, then you can't call the 198 million people that you have been unable to bring in your tax net چور, ڈاکو, کرپٹ. ان کا بھی بزنسز ہے, حلال بزنسز ہے, اور وہ چل رہے ہیں. اس حکومت نے اس ملک کا زیادہ تر جو بزنس مین ہے, بیوروکریٹس ہے, 80% کو چور قرار دے دیا. اور اس وجہ سے آپ کا معیشت جو ہے وہ اٹھ نہیں رہا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو قدم, جو رویہ اس حکومت کا ہے, یہ وہی رویہ ہے جو مشرف کا تھا. اگر آج اسلام آباد کا یہاں صورتحال ہے, تو پھر یو کین اونلی امیجن کہ فاٹا میں کیا ہو رہا ہے, جہاں آپ لوگ ساتھ نہیں ہو ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے, دوسرا ویو دینے کے لیے, پورا ملک کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا ہے. We can only imagine what is happening there. And نوید قمر صاحب نے نیشنل اسمبلی میں اسپیکر سے مطالبہ کیا تھا کہ قانون کہتا ہے کہ if a member of the National Assembly has been arrested, the speaker has to be informed and the speaker has to inform the members of the House. That process has not been followed. And we do not know why. That is illegal. اس لیے میں فل کل بھی مطالبہ کیا, آج بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ علی وزیر صاحب جو کہ ایم این اے ہیں ساؤتھ وزیرستان کا, اس کا پروڈکشن آرڈر فوری جاری کیا جائے تاکہ فرائیڈے کے سیشن میں وہ آ سکے اور اپنا موقف دے سکے. ملک کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے نارتھ وزیرستان میں. ہمارا آج میرے اسلام آباد سے female MNAs have been arrested. They've been attacked outside of custody and inside of custody. I demand their release immediately. I demand to know whether the speaker was informed in accordance to procedure. And if they are not released, I demand their production orders before the National Assembly of Pakistan. فیمیل ایم این ایز کو آپ نے رمضان کے مہینے میں اس طریقے سے, جب وہ کوئی احتجاج نہیں کر رہے ہیں, پرامن طریقے سے اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. یہ مدینہ کا ریاست ہے. مدینہ کے ریاست میں آپ روزہ میں خواتین پہ حملہ کر سکتے ہو, اریسٹ کر سکتے ہو.
میں جتنا میں اس پہ مذمت کر سکتا ہوں وہ کم ہوگا. یہ پرانے جو اعجاز شاہ کے طریقے ہیں، آمرانہ طریقے ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں. وہ بلیک میل کے تھرو ہر ادارہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جمہوری پسند ججز کو، جو ججز رول آف لا فالو کرتے ہیں، ان پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی سازشیں چل رہے ہیں، اور خان کی حکومت ان کو کوٹ سے نکال کے اپنی ہی سلیکٹڈ ججز بیچنا چاہتا ہے. نیب as an institution, I have 1,000 reservations. The conduct of NAB chairman is an individual, particularly when it comes to those interviews to Mr. Javed Chaudhry. I have expressed my reservations and I'm still considering my options. لیکن جو تماشا ہمارے سامنے ہوا تھا اس ویکینڈ، that میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ دباؤ سے نیب کو چلا رہے ہیں، دھمکی سے نیب کو چلا رہے ہیں، اور اس ویکینڈ پہ وہ بلیک میلنگ پر اتر آئے. یہ اسی سازش کا حصہ ہے. They are not happy کہ نیب ان کا 99% کام کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ نیب پورا کا پورا ان کا ہر عہدیدار وہ بھی سلیکٹڈ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ بھی ان سے سلیکٹڈ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان سے بھی سلیکٹڈ ہو. وہ چاہتے ہیں جو سوال پوچھتے ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ بھی سلیکٹڈ ہو. ہمیں یہ سلیکٹڈ حکومت نامنظور. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم عید کے بعد سڑکوں پہ نکلیں گے. جس طریقے سے ہم فاٹا سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے بلوچستان تک دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جمہوریت پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارا انسانی حقوق پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے معاشی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں. خان ریاست کو استعمال کر رہا ہے اپنے مخالفین کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری جو سیاستدان ہیں، جمہوری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان پہ فرض ہے کہ وہ باہر نکلے اور اس ملک کے عوام کو بتائے کہ کس طریقے سے وفاقی حکومت ان کے حق چھین رہے ہیں، حذف کر رہے ہیں. ہم پہلے بھی پاکستان کی جمہوریت کا دفاع کرتے آ رہے ہیں اور ہم آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن it is unfortunate that after so much blood has been spilled, so many lives have been lost, so much progress has been made, we're now looking at a Pakistan that is not much difference to the Pakistan we saw in 2006 when Pervez Musharraf was a dictator in charge. آپ سب کا شکریہ. میں آپ کا سوال جس طرح آپ نے فرمایا کہ چیئرمین نیب کے وہ جو کنڈکٹ تھا ان کا ذاتی تھا، لیکن مجھے ایک یہ بات بتائیے کہ جب آپ ایک آئینی عہدے پر ہوتے ہیں، تو کوئی بھی آدمی آئینی عہدے پر یا سرکاری عہدے پر ہو تو اس کی زندگی اس کی اپنی نہیں رہتی، تو عوام کی ہوتی ہے. تو اس پر اتنی بڑی پیپلز پارٹی کی جماعت کس طرح وہ کر سکتی ہے کہ اس کو ذاتی عمل قرار دے کر آپ اس کو بالکل الگ کر سکتے؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک میں ہر سازش دیکھا ہے. ہم نے ٹیرین وائٹ کا سازش دیکھا، لیکن ہم نے اصولاً اس میں سیاسی فائدہ تو تھا، لیکن کبھی ایک دفعہ بھی ہم نے اس ایشو کو نہیں اٹھایا. اور اسی طریقے سے ہم نے بہت سی سازشیں دیکھی ہیں، اور ہمارے لوگوں نے یہ ویڈیوز بھی دیکھے اور کلپس بھی دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے سازش نظر آ رہا ہے کہ چیئرمین نیب کا انٹرویو، کنٹروورشل انٹرویو، ہم سمجھتے نہیں دینا چاہیے انٹرویو، لیکن دے دیا، آ گیا. اس میں ایک دو لائنز ہے جو بڑے انٹرسٹنگ ہے، جو پورا اپوزیشن کا شروع سے موقف تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ شروع ہوتی ہے نیب سے اور ختم ہوتی ہے نیب سے.
یا اگر کھری ہے آج وہ نیب کی وجہ سے. تو جب آرٹیکل میں کہا جاتا ہے کہ اگر میں حکومت کے الائز اور حکومت کے نمائندے کے کیسز کو کھولتا ہوں تو حکومت گر جائے گا، اور دو دن بعد وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ کے چینل سے یہ خبر آتا ہے، تو میں نے کافی سازشیں دیکھے ہیں. اتنا تو مجھے پتا ہے کہ اس میں کچھ کالا ہے، اور انویسٹیگیشن ضرور ہونا چاہیے. عمران خان پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، ان کے اسپیشل اسسٹنٹس جو کہ ہٹے ان پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. اگر ہٹایا تو اتنا تو مان لیا کہ وہ انوالو تھا نا، ورنہ کیوں ہٹایا. تو میں سمجھتا ہوں بالکل یہ اعجاز شاہ کا پرانا طریقہ کار ہے. ہمیں مشرف کا دور یاد ہے، جیسے مشرف کے دور میں مشرف نے ججز کو نکالنا تھا، اسی طریقے سے مشرف کی باقیات کورٹ سے ججز کو نکالنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے how we deal with the situation. But leaving this personal issue aside, ہمارا جو ہمیشہ سے اسٹرکچرل کرٹیسزمز ہے اس ادارے کے، وہ اپنی جگہ قائم ہے. شاکر سرنگی یہ فرمائیں کہ ایک تو آپ نے مطالبہ کیا علی وزیر کی پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا، کیا علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے کوئی درخواست بھی پیپلز پارٹی اسپیکر کو دے گی، اور شمالی وزیرستان میں ڈائلاگ کے لیے یا ثالثی کے لیے کوئی رول پلے کریں گے؟ تھینک یو. جہاں تک پروڈکشن آرڈر کی بات ہے، میں مطالبہ کر رہا ہوں، اور وہ اس لیے آپ کے سامنے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے فار سم ریزن 2 دن چھٹی دیا ہے نیشنل اسمبلی کو ان دا مڈل آف دا ویک. تو میں فلور پہ یہ بات نہیں کر سکتا ہوں. تو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ ان تک پہنچے کہ علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر فل فور ہونا چاہیے. جہاں تک ڈاکیومنٹری پوزیشن ہے لکھنے کے لیے، وہ ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از outrageous and the speaker must explain himself کہ how was a member of his house arrested and we not informed in accordance to the rules, whatever the reasons. And آج بھی جو ہمارے خواتین MNAs کو arrest کیا گیا ہے، I would want to know whether the speaker was informed. سر اسی سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ کی پارٹی ایک آج پروٹیسٹ نہیں تھا، پروٹیسٹ بن گیا. ایک کام کے لیے جا رہے تھے، نیب میں پیشی تھی، آپ کے کارکن آئے کو روکا گیا. اسی طرح آپ نے وزیرستان اور فاٹا کی بھی ایگزامپل دی کہ وہاں پہ ایک ساری چیز ہوئی ہے، اس پہ آپ بات بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر کی بات کی ہے. لیکن ایک دوسرا بیانیہ یا دوسری سائڈ ہے، اس کی طرف آپ بات نہیں کر رہے. آپ کون سا دوسرا آپ بتائیں مجھے. میں سر بات کرتا ہوں، کیا پیپلز پارٹی اور آپ کا اس میں قصور نہیں بنتا کہ آج اس ملک میں فاٹا میں اس علاقے میں جو ریپرزنٹیشن آئی ہے وہ نیشنل جو پارٹیز تھی ان کی نہیں رہی، وہ لوگ آگے آئے جن کی تلخی بڑی ہوئی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. یہ ہمارا ہی قصور ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کمزور کروایا گیا. ہم نے ہی اپنے ہی قیادت کو پہلے پھانسی دلوایا، پھر ہم نے ہی اپنے ہی قیادت کو بم دھماکے میں ہرایا. پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو کہ اس ملک کا واحد وفاقی جماعت ہے، شروع سے لے کے اس دن تک ایک سازش کے تحت کٹ کیا جا رہا ہے، محدود رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا بائی پروڈکٹ یہ ہے، جب ریاست، جب دہشت گرد، جب موجودہ ڈکٹیٹر ایک سابق وزیر اعظم، وفاقی لیڈر، گلوبل لیڈر کو شہید کر دیتے ہیں، اسیسنیٹ کر دیتے ہیں، تو وہ ویکیوم آ جاتا ہے، وفاقی لیڈرشپ کا ویکیوم آ جاتا ہے. اور پھر بچے نکلیں گے، اپنی سیاست کریں گے، ان کا بھی حق ہے، لیکن ان میں وہ تربیت نہیں ہوگا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن میں تھے. ہمارے کارکن میں یہ تربیت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہمیں سکھاتی تھی. ہمارے جلوس میں مشرف کے دور میں بھی یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے کا نعرہ اٹھتے تھے. لیکن شہید بی بی وہ لیڈر تھی جو اٹھ کے کہہ سکتی تھی اپنے کارکنوں سے
کہ یہ نعرہ نہ لگائے. میرے والد کو پھانسی دیا گیا, میرے 2 بھائی کو شہید کیا گیا, مگر یہ نعرہ نہ لگائے. وہ واحد لیڈر تھی جو آپ نے دیکھا شہید ہو گئی. اب کون روکیں گے ان کو؟ چیئرمین صاحب آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں. آپ کے 2 MLAs کا یہ اطلاعات ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے. نہیں آگے. دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے طور پہ کیا اس کی وہ انویسٹیگیشن کی ہے, قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہاں پہ ہوا کیا تھا, وزیرستان میں کیا ہوا. ایک دوسرا بڑا معصوم کا سوال ہے کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت یا ایک سوال بھائی آپ چوز کریں. فرسٹ ون جہاں تک وزیرستان کا سوال ہے, میں اپوزیشن میں ہوں, میں انفارمیشن سیکنڈری سورسز سے لے رہا ہوں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا کیوں غائب ہے, وزیر اعظم کیوں غائب ہے. Why is the Minister of Communications as opposed to the Minister of Interior and Minister of Defense reading the National Assembly? ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کیا ہوا. اور اس لیے کہ unfortunately جو censorship ہے اس ملک میں, وہ confusion is being spread through the media. Therefore it is important for there to either be a parliamentary commission or a judicial commission to get to the facts as to what actually happened. But in the short term, an elected MNA is missing. There are various accusations floating around that. But an elected MNA is missing. The Speaker has not informed the House where and why that MNA has been arrested. So we have to ensure that rule of law, اگر rule of law میرے پہ ہو رہا ہے تو وہاں بھی rule of law ہو, آپ پہ بھی ہو رہا ہے وہی rule of law ہو. We have to follow rule of law. خیبر سے اس وقت بلاول صاحب یقیناً آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہم خود اپریشیٹ کر رہے ہیں. بذاتی ہم جتنے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں سب کو گھوڑے کی طرح ہمیں وہ لگایا ہوا ہے وزیرستان کی ایشو پہ. جس طرح آپ نے بات کی, ہم اپنی طرف سے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, پختونوں کی طرف سے آپ کو بڑا اپریشیشن مل رہا ہے. اس وقت بہت بڑے پختون لیڈر اس وقت موجود ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا بھی, آپ کو پوری سچویشن کا پتہ بھی ہوگا, اس وقت وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہمارے پختون کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ہم دوسرا بنگلہ دیش کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیونکہ ساری صحافیوں کو پتہ ہے, لیکن یہ بھی ہمیں ایک طرف لگا ہوا ہے. ایک تو میں like to start by I heard کہ آپ کا چینل سے کوئی رپورٹر اریسٹ ہوا, تو اس کا مذمت میں کرتا ہوں. Reporting is not a crime. Freedom of speech is not a crime. Being a journalist is not a crime. Asking questions is their job, is their responsibility. It's not a crime. I immediately demand the release of an arrested journalist by Mr. Imran Khan's government. آپ نے ایک بڑا مشکل سوال پوچھا ہے مجھ سے کہ پہلے بنگلہ دیش بنا تھا, کیا آج کچھ ایسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے کافی کچھ دیکھا ہے, اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمارا وفاق جو ہے وہ قیامت تک پاکستان رہے انشاءاللہ تعالی. ملکوں کو ساتھ رہنے کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مختلف زبان بولنے والے, مختلف ایتھنیسٹیز, مختلف لوگوں کا ایک طریقہ کار اوور دی ایئرز جو کہ پورا دنیا نے مان لیا ہے, وہ ہے جمہوریت. جب ہر پاکستانی کا اس کا حق حاصل ہو, ووٹ کرنے کا, بولنے کا ہر حق حاصل ہو, جمہوریت ہو, تو وفاق مضبوط ہوتا ہے. جب سب کو برابری کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے یا فاتح سے تعلق رکھے یا زمان پاک سے تعلق رکھے, سب کے لیے ایک ہی نظام ہو, تو وہ ملک طاقتور ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ماضی میں کہ جب ہم نے جمہوریت پہ کمپرومائز کیا, جب ہم نے 1 یونٹ میں برابری پہ کمپرومائز کیا, تو ملک کو نقصان ہوا, بنگلہ دیش بنا. اور آج لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, کچھ ان کو نظر آ رہے ہیں کہ ہمارا پارلیمانی جمہوری اسلامی جمہوری نظام جو 1973 کانسٹیٹیوشن تھا وہ خطرہ میں ہے. عوام کے معاشی حقوق خطرے میں ہیں,
عوام کے جمہوری حقوق خطرے میں ہیں، عوام کے انسانی حقوق خطرے میں ہیں، تو عوام ان باتوں پر پریشان ہیں. اور لوگ جو ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ ان کو یقین پریشان ہوں گے کہ پہلے اگر بنگلہ دیش بنا تھا تو آج کون سا اور کتنے دیش بن سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک جمہوریت رہے گا، جب تک ہمارا وفاقی پارلیمانی اسلامی نظام، جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جان دی، قائد اعظم کا ویژن تھا، جب تک یہ نظام ہے، جب تک ہمارا جمہوریت ہے، تب تک اس ملک کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ پوچھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے عید کے بعد احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، تو آپ کے احتجاج کا کیا عمل ہوگا، کیا شکل ہوگی، اور آپ کہاں سے شروع کریں گے، وفاق سے یا صرف؟ آپ دیکھیں گے عید کے بعد. اعجاز سے پوچھ لیں پھر آپ ایک تو یہ بتائیے کہ احتجاج کے لیے تمام اپوزیشن پارٹیز ایک پیج پر ہیں، کیونکہ کچھ جماعتوں کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید وہ پوری طرح ساتھ نہیں ہے. دوسرا جو APC بلانی تھی اس کے لیے کچھ ڈیٹس. تھینک یو. دیکھیے جہاں تک پارٹی سے، ہم نے تو پہلے سے اعلان کیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے اور اسی سلسلے میں ہم احتجاج کریں گے. آواز اٹھائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ اصل پوزیشن کیا ہے، کہ اگر کنٹرولڈ میڈیا ہے، اگر آپ کو فل فیکٹس اینڈ فگرز نہیں مل رہا ہے تو آپ کو خود جانا پڑتا ہے عوام کے سامنے اور بتانا پڑتا ہے کہ ملک کے اصل صورتحال یہ ہے، معاشی صورتحال یہ ہے، IMF کے سامنے کون سے کمپرومائزز کیے گئے ہیں، عالمی دنیا کے سامنے کون سے کمپرومائزز کیے گئے ہیں عمران خان کی حکومت سے. تو ہمارا جو احتجاج ہے، جو عوامی رابطہ مہم ہوگا، وہ عید کے بعد ہوگا. جہاں تک APC کی بات ہے، وہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ عید کے بعد ہوگا، اور اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ بھی ہم نے فیصلہ کیا. سو ڈیٹس اور سب کچھ وہ اس طرف سے سیٹ ہو جائے گا. قربان بلوچ اور پھر ریحان. قربان بلوچ ریحان. احتجاج بنانا شروع ہوگا، کیا احتجاج یہ حکومت تبدیل کرنے کے لیے ہوگی؟ وقت سے پہلے انتخاب حقوق، ہمارا جمہوری حقوق اور ہمارا معاشی حقوق کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں. ہم کسی حکومت کو گرانے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، اور ویسے ہی یہ حکومت خود گر رہا ہے. سنا ہے کہ مینگل صاحب سوچ رہا ہے کہ بجٹ پہ ووٹ نہ کرے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس حکومت کے ساتھ. ریحان سید، ہم نیوز سے حکومت کا جو رد عمل آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سوالوں کا جواب نہیں دیتے ان کے. آپ لیکن کون سا سوال ہے؟ حکومت تو ہر پوائنٹ پہ یوٹرن لیتا ہے، تو کون سا پہ میں امید کروں. ہم نے جب بھی سوال پوچھا گیا جواب بھی دیتے ہیں، اور ہمارے پاس جواب بھی ہے. ہم کورٹس پہ بھی فیس کر رہے ہیں، نیب کو بھی فیس کر رہے ہیں. لیکن جو خان صاحب ہے، جو علیمہ خان ہے، جو علیم خان ہے، جو جہانگیر ترین ہے، جو باقی سب مشرف کے باقیات ہیں، وہ تو فیس نہیں کر رہے ہیں. اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ دوگلا نظام تو what happened to دو نہیں ایک پاکستان. اگر سندھ میں اور کہیں بھی پاکستان میں کسی بھی مل اونر کا بے نامی اکاؤنٹس حرام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مل بھی بند ہوگا، وہ جیل جائیں گے، JIT بنے گا، ISI انویسٹیگیٹ کرے گی، پورا منی ٹریل منگوائیں گے، سب کا سب انوالو ہو جائیں گے، تو پھر سب کے لیے یہی نظام ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مل اونر اگر امیر ترین PTI سے تعلق رکھنے والے ہوں تو ان کا بے نامی اکاؤنٹس حلال، ان کے لیے نہ JIT، نہ ISI کا انویسٹیگیشن، نہ کوئی نیب کی پیشی، نہ کوئی کورٹ کا پیشی. تو یہ دیکھو، خان صاحب نے خود کہا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان، اس پہ بھی یو ٹرن. لاسٹ کویسچن عارف. سید عارف حسین کیپٹل ٹی وی سے میرا تعلق ہے. آج نیب کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا سخت اسٹانس ہے اس پر جو ہے پیپلز پارٹی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے؟ اور اسی کے ساتھ بھائی میں ایک سوال ہے، ون ایٹ اے ٹائم پلیز. جہاں تک نیب کو روایت تھا، میں نے پہلے بھی کہا ہمارا اسٹرکچرل کرٹیسزم ہے.
of this institution. Personally جو لوگ تھے جہاں میرا انٹرویو ہوا وہ بڑا صحیح طریقے سے ہمارا 20 منٹ کے اندر انٹریکشن ختم ہوا. وہ اپنا کام کر رہے ہیں. میں ان کو obviously responsible. I can't hold them responsible for the pressures and everything else that's being put on them. پیپلز پارٹی پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے آصف علی بھائی جان کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں مجھے پیپلز پارٹی تو ہمارا پیدائش سے لے کے آج تک دباؤ دیا چل رہا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوا, تو آج بھی کامیاب نہیں ہوگا. ہمارا جو اصولی موقف ہے 18th امینڈمنٹ پہ, NFC ایوارڈ پہ, جمہوریت پہ, وہ آپ کے سامنے ہے اور ایسے ہی رہے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.